ایک بوڑھی مگر دانا عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا۔ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فدا ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کا محبت کا کوئی راز تو ہے۔ عورت نے یوں دوسری عورت کو جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کا اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت پوچھئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کا خاوند ان سے کنارہ کشی کر گئے۔ نہ وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بہت بڑی خوبی نہیں۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی اتفاق و محبت نہ پا سکیں بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پر سعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز کیا ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی ہیں۔ دوسری عورت نے کہا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا ہے، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں اس لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی ہوں۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ چھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورت بھانپ کر غصیلا ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جاتی؟ دوسری عورت نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار ہونا چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی، کیونکہ اسے اس سارے شور شرابے کے بعد سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی ہوں اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں تک کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ دوسری عورت نے کہا، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا، خاوند سے تعلق کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو، شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک بولنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی جینا سیکھ لے، رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہے۔ بعد صبح بنو، بعد سراسر نہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی ہو؟ دوسری عورت نے کہا، میں 2 یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی ہوں اور نہایت سلیقے سے کہتی ہوں، لیجئے چائے میرے سر کے تاج۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصہ یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی نہیں۔ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا رہتا ہے کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درشت رویے کی معذرت کرتا ہے اور مجھ سے گھنٹوں بھری پیار بھری باتیں کرتا ہے۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی ہیں؟ دوسری عورت کہتی ہے، ہاں بالکل، میں جاہل تو نہیں ہوں۔ کیا میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے؟ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے اس شخص کی تلخ باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ تراش باتوں کو بلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی ہوں۔
جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کے عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔